تو ایک حقیقی ڈیٹا انالیٹکس پروجیکٹ آخر دکھتا کیسا ہے؟ وہ پروجیکٹ جو صرف سیکھنے کے لیے نہ ہو بلکہ نوکری دلا سکے۔ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی میں غوطہ لگائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ عام آن لائن ٹیوٹوریل سے اتنا الگ کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک کڑوی سچائی ہے، آن لائن ٹیوٹوریلز ہاں بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے بہترین ہیں، لیکن ان میں جو پروجیکٹس بنوائے جاتے ہیں نا، وہ عام طور پر وہ نہیں ہوتے جو کمپنیاں ایک مضبوط پورٹ فولیو میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اصل دنیا کی پیچیدگی، وہ گہرائی غائب ہوتی ہے۔ فرق بالکل صاف ہے نا؟ سوچئے، ایک طرف ہیں ٹیوٹوریل پروجیکٹس جو چھوٹے صاف ستھرے ڈیٹا سیٹس اور بس ایک ٹول پر چلتے ہیں، اور دوسری طرف حقیقی دنیا کے پروجیکٹس۔ یہاں تو بات ہوتی ہے بڑے بکھرے ہوئے ڈیٹا کی، SQL اور پائتھن جیسے کئی ٹولز کو ملا کر استعمال کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر ایک اصلی کاروباری مسئلے کو حل کرنے کی۔ یہی چیز کسی کے کام کو بھیڑ سے الگ کرتی ہے۔ تو چلیے ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ ہر بہترین ڈیٹا پروجیکٹ کی بنیاد میں ایک اہم کاروباری چیلنج چھپا ہوتا ہے، اور اس کیس میں چیلنج ہے وینڈر پرفارمنس کی گتھی کو سلجھانا۔ مقصد بالکل واضح ہے، کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے یا پھر وہ اچھے مواقع کھو رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے وینڈرز ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ انہیں جاننا ہے کس کے ساتھ پارٹنرشپ جاری رکھیں، کن پروڈکٹس کو آگے بڑھائیں اور اپنی انوینٹری کو کیسے بہتر بنائیں۔ داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل افراتفری۔ تجزیہ کار کو کوئی صاف ستھرا ڈیٹا سیٹ نہیں ملتا، بلکہ اسے ملتی ہیں الگ الگ بکھری ہوئی ڈیٹا فائلیں، معلومات کا ایک جال سا، اور جواب وہ انہی سب کے اندر کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی ڈیٹا نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 2 گیگا بائٹس کی۔ اتنا ڈیٹا تو کسی بھی معیاری ایکسل شیٹ کو فوراً کریش کر دے گا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک اصلی ڈیٹا انالسٹ کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب ایکسل کو سائٹ پہ رکھ کر SQL اور ڈیٹا بیس جیسے طاقتور ٹولز کا رخ کرنا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل افراتفری کو قابو میں کیسے لایا جائے؟ یہاں سے حل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس بکھرے ہوئے خام ڈیٹا کو ایک منظم، طاقتور اثاثے میں تبدیل کیا جائے۔ ایک ایسا اثاثہ جو ہمیں کہانیاں سنا سکے۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے کوئی جاسوس کام کر رہا ہو۔ سراغ 5 مختلف فائلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک فائل پوری کہانی نہیں بتاتی۔ تجزیہ کار کا کام ہے ان سراغوں کو اکٹھا کرنا، ان کڑیوں کو جوڑنا تاکہ ایک مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ اور اس کام کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہے SQL۔ لیکن یہ صرف ڈیٹا نکالنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک پوری حکمت عملی ہے۔ پہلا قدم ہر فائل کو کھنگالنا، پھر ضروری معلومات نکالنے کے لیے سوالات لکھنا، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر ایک واحد صاف ستھری ماسٹر ٹیبل بنا لینا۔ یہی عمل ہے افراتفری کو ترتیب میں بدلنے کا۔ اور اس محنت کا نتیجہ یہ رہا، ایک واحد صاف پہلے سے جمع شدہ ٹیبل۔ یہی اب ہمارے سارے تجزیے کی بنیاد ہے، وہ ایک مضبوط بنیاد جس پر آگے ساری بصیرتیں بنیں گی۔ اب کوئی افراتفری نہیں، صرف وضاحت۔ بنیاد تو بن گئی، اب آتی ہے باری اصل مزے کی۔ اب وقت ہے ان طاقتور کاروباری بصیرتوں کو کھولنے کا جو اس ڈیٹا کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال، وہ کون سے وینڈرز ہیں جن کی فروخت سب سے زیادہ ہے؟ اور ڈیٹا ہمیں فوراً ایک صاف جواب دیتا ہے۔ ایک نظر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیاجیو سب سے آگے ہے، $67 ملین کی فروخت کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی بصیرت ہے جو کمپنی کو فوراً بتا سکتی ہے کہ انہیں اپنے وینڈر تعلقات پر کہاں توجہ مرکوز کرنی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہوتی ہے۔ یہ چارٹ ایک مشہور اصول کو ظاہر کرتا ہے، پیریٹو اصول یا 80-20 اصول۔ یہاں دیکھیے، صرف 10 وینڈرز کل خریداریوں کا 2/3 یعنی 66% حصہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کمپنی اپنی کوششوں کو ایک چھوٹے لیکن بہت زیادہ اثر انداز وینڈرز کے گروپ پر لگا سکتی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، کیا کچھ ایسے برانڈز بھی ہیں جن کی فروخت تو کم ہے لیکن ان پر منافع کا مارجن بہت زیادہ ہے؟ اور یہاں چھپا ہے اصلی خزانہ۔ تجزیے سے 1998 چھپے ہوئے جواہرات سامنے آئے۔ یہ وہ مصنوعات ہیں جو شاید بکتی تو زیادہ نہیں، لیکن جب بھی بکتی ہیں تو زبردست منافع دیتی ہیں۔ یہ تو ایک ایسی سونے کی کان ہے جسے بس تلاش کرنے کی دیر تھی۔ تھوڑی سی پروموشن یا قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ سے یہ ایک نیا انتہائی منافع بخش سلسلہ بن سکتی ہیں۔ لیکن بصیرتیں مل جانا تو صرف شروعات ہے۔ اصل قدر تو تب بنتی ہے جب ان بصیرتوں کو حقیقی کاروباری فیصلوں میں تبدیل کیا جائے۔ اور یہی آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے، بصیرت سے اثر تک کا سفر۔ یہ ہے پورا حتمی تحصیل کا عمل۔
काम तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप सारी बसीरतों को जमा ना कर लें, उन्हें एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में ना दिखा दें और सबसे बढ़कर उन्हें फैसला साजों के सामने इस तरह पेश ना करें कि वो कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएं। याद रखें, डेटा से कहानी निकालना उतना ही जरूरी है जितना डेटा को ढूंढना। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर डेटा सेट के अंदर एक कहानी छुपी होती है। बस सही टूल्स, सही सवालात और उस कहानी को बयान करने की सलाहियत चाहिए, और फिर खाम नंबरों को एक हकीकी काबिल अमल असर में बदला जा सकता है। अब सवाल ये है, अगला डेटा कौन सी कहानी सुनाने के लिए बेचैन है? डेटा एक जासूस की तरह होता है। एक ऐसी कंपनी जो मुनाफे के बहरान में थी, उसके डेटा में कुछ ऐसे राज छुपे थे जो सबकी आंखों के सामने थे, मगर कोई देख नहीं पा रहा था। आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे। जी बिल्कुल, और ये कोई थ्योरी या यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट नहीं है। हम एक असली चलती हुई कंपनी की मिसाल देख रहे हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स कच्चे बिखरे हुए डेटा से एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं जिससे सीधा सीधा कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई जैसे टूल्स को इस्तेमाल करके एक रिटेल कंपनी के लिए वेंडर की कारकर्दगी के मुअम्मे को कैसे हल किया गया। जी चलें, इस केस फाइल को खोलते हैं। सबसे पहले मसला क्या था, मतलब कंपनी किस मुश्किल में थी? देखिए, बुनियादी मसला था मुनाफे का। कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका मुनाफा कम क्यों हो रहा है। शुबा था कि शायद कीमतें ठीक नहीं, या इन्वेंट्री बहुत आहिस्ता बिक रही है, या फिर वो कुछ वेंडर्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे थे, उन्हें ठोस जवाबात चाहिए। और जवाबात डेटा में छुपे थे। लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये डेटा किसी साफ सुथरी फाइल में तो नहीं पड़ा होगा। आप बिल्कुल सही समझे। डेटा दर्जनों CSV फाइलों में बिखरा हुआ था। इन्वेंट्री, खरीदारी, फरोख्त, इनवॉइसेस, सब कुछ अलग अलग। और ये 2 GB से ज़्यादा का डेटा था। इसे एक्सेल में खोलना भी तकरीबन नामुमकिन था। तो पहला कदम क्या था? इस सारे बिखरे हुए डेटा को एक जगह लाना? जी हाँ, इसके लिए पाइथन और SQLite का इस्तेमाल करते हुए एक मकामी यानी लोकल डेटाबेस बनाया गया। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी तमाम बिखरी हुई किताबों और कागजात को एक बड़ी मुनज़्ज़म लाइब्रेरी में तरतीब से रख दें। अच्छा। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ये काम सिर्फ एक बार के लिए नहीं किया गया। एक खुदकार स्क्रिप्ट तैयार की गई जो मुस्तकबिल में आने वाले नए डेटा को भी खुद ब खुद उसी लाइब्रेरी में डालती रहेगी। ये तो बहुत अहम है। लेकिन जब इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा हो तो आपको कैसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है? कहीं कोई फाइल रास्ते में गुम तो नहीं हो गई? बेहतरीन सवाल। उसके लिए लॉगिंग का इस्तेमाल किया गया। लॉगिंग का मतलब है कि हमने स्क्रिप्ट को कहा कि वो हर काम करने के बाद एक डायरी में लिखे कि मैंने ये काम इतने बजे शुरू किया और इतने बजे ख़त्म किया और उसमें इतना वक्त लगा। अच्छा। इस डायरी से हमें साफ नजर आया कि सबसे बड़ी फाइल को डेटाबेस में डालने में 8 मिनट से ज़्यादा लगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोसेस में सबसे सुस्त हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो अब सारा डेटा एक मुनज़्ज़म लाइब्रेरी यानी डेटाबेस में आ गया है। लेकिन डेटा को सिर्फ एक जगह जमा कर लेना तो काफ़ी नहीं है। अब सवाल ये था कि इन लाखों लाइनों में छुपी हुई कहानी को बाहर कैसे निकाला जाए। मुझे लगता है कि यहीं पर SQL का किरदार आता है। यकीनन, अब जासूसी का असल काम शुरू हुआ। SQL के जरिए हमने डेटाबेस में मौजूद मुख्तलिफ टेबल्स यानी आलमारियों को खोल कर देखना शुरू किया कि किसमें क्या रखा है। इसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। और इसी दौरान हमें पता चला कि कुछ अलमारियां हमारे केस के लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, जैसे साल के शुरू और आखिर की इन्वेंट्री वाली फाइल्स, क्योंकि उनका हमारे वेंडर्स के मुनाफे से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? हो सकता है आपने कोई ऐसा डेटा ज़ाया कर दिया हो जो बाद में अहम साबित होता। ये फैसला कैसे करते हैं कि क्या रखना है और क्या नहीं? ये तजुर्बे से आता है। आप हमेशा अपने बुनियादी कारोबारी सवाल को जहन में रखते हैं। हमारा सवाल था, वेंडर्स की कारकर्दगी मुनाफे को कैसे मुतासिर कर रही है। जिन टेबल्स में वेंडर की मालूमात ही नहीं थीं, वो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें फिलहाल एक तरफ रख दिया गया। समझ गया। तो जब आपने अहम टेबल्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की तो क्या हुआ? वहां हम एक बड़ी दीवार से टकरा गए।
جب ہم نے لاکھوں ریکارڈز والی سب سے بڑی ٹیبلز خریداری اور فروخت کو ایک ساتھ جوڑنے یعنی جوائن کرنے کی کوشش کی تو ہمارا سسٹم جواب دے گیا، میموری ختم ہو گئی اور کوئری ناکام ہو گئی۔ سچ کہوں تو اس وقت دل بیٹھ گیا تھا۔ بڑے پروجیکٹس میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑے ڈیٹا کے ساتھ ایک عام مسئلہ لگتا ہے، تو اس دیوار کو توڑا کیسے گیا؟ ایک بہت ہوشیار تکنیک سے، جسے کوئری آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو 10 بہت بڑی بھاری کتابوں سے معلومات اکٹھی کرنی ہوں۔ اگر آپ ساری کتابیں ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ انہیں گرا دیں گے۔ صحیح۔ ہوشیار طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کتاب سے صرف ایک صفحے کا خلاصہ، ایک سمری بنائیں اور پھر ان چھوٹے خلاصوں کو آپس میں جوڑ لیں۔ ہم نے ڈیٹا کے ساتھ بالکل یہی کیا۔ واہ، یعنی پوری کی پوری لاکھوں لائنوں والی ٹیبلز کو جوڑنے کے بجائے آپ نے ہر ٹیبل سے صرف کام کی معلومات کا خلاصہ نکالا اور پھر ان خلاصوں کو جوڑا۔ بالکل، ہم نے ہر وینڈر کی کل فروخت اور کل خریداری کا حساب الگ الگ لگایا اور پھر ان چھوٹے ہلکے پھلکے ٹیبلز کو آپس میں جوڑا۔ یہ طریقہ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ حیران انگیز طور پر تیز بھی تھا۔ جو کوئری پہلے چل ہی نہیں رہی تھی وہ اب 1 منٹ سے بھی کم وقت میں چل گئی۔ اس سب محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کے پاس ایک مرکزی جامع ٹیبل آ گئی جسے ہم اپنی جاسوسی کی کہانی میں ماسٹر ایویڈنس بورڈ کہہ سکتے ہیں۔ جی، اسے وینڈر سیل سمری کا نام دیا گیا اور اسے واپس ڈیٹا بیس میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب ہمارے پاس ایک صاف ستھری جگہ تھی جہاں تمام اہم سراغ ایک جگہ موجود تھے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ہمیں ان سراغوں کو مزید گہرائی سے دیکھنے کے لیے کچھ خاص آلات کی ضرورت تھی۔ اور وہ آلات پائتھن نے فراہم کیے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کے پاس ایک صاف ستھرا ایویڈنس بورڈ تھا تو اس پر مزید کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بظاہر صاف نظر آنے والی چیزوں میں بھی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں جو آپ کی پوری تفتیش کو غلط سمت میں لے جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وینڈرز کے ناموں میں اضافی خالی جگہیں تھیں۔ اگر ہم انہیں صاف نہ کرتے تو اے بی سی کارپ اور اے بی سی کارپ 2 الگ الگ وینڈر شمار ہوتے۔ اچھا، تو سارا تجزیہ غلط ہو جاتا؟ جی، اسی طرح کچھ کالمز کی قسمیں ٹھیک کیں اور جہاں فروخت کا ڈیٹا نہیں تھا وہاں 0 ڈالا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ چیز خریدی تو گئی مگر بکی نہیں۔ اچھا، تو یہ صفائی درستگی کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے فیچر انجینئرنگ کے بارے میں بتائیں۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ یہ بالکل تکنیکی نہیں ہے، یہ تجزیے کا سب سے تخلیقی اور دلچسپ حصہ ہے۔ فیچر انجینئرنگ کا مطلب ہے موجودہ ڈیٹا سے نئے اور زیادہ بامانی کالمز بنانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس آٹا، چینی، انڈے ہوں اور آپ ان سے ایک مزیدار کیک بنا لیں۔ اچھی مثال ہے، لیکن کیا اس کیک کو بنانے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط اجزاء کو ملا دیں اور نتیجہ کچھ اور ہی نکل آئے؟ مطلب فیچر انجینئرنگ میں غلطی کی گنجائش کتنی ہوتی ہے؟ خطرہ ہمیشہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں 3 بہت اہم نئے فیچرز یا کالمز بنائے۔ پہلا تھا گراس پروفٹ یعنی کل منافع۔ یہ سادہ تھا، فروخت کی کل رقم میں سے خریداری کی کل رقم کو نکال دیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا حساب ہے۔ دوسرا تھا پروفٹ مارجن یعنی منافع کا تناسب۔ یہ ہمیں فیصد میں بتاتا ہے کہ ہر 1 روپے کی فروخت پر کتنے فیصد منافع ہو رہا ہے۔ یہ بہت طاقتور میٹرک ہے۔ اور تیسرا سٹاک ٹرن اوور، جو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی آئٹم گودام میں کتنی تیزی سے بک رہا ہے۔ صحیح۔ یہ نئے کالمز ہمارے میگنیفائنگ گلاس تھے جن سے ہم اپنے ایویڈنس بورڈ کو مزید قریب سے دیکھنے والے تھے۔ تو اب ہمارے پاس ڈیٹا صاف بھی ہیں اور نئے طاقتور میگنیفائنگ گلاس بھی ہیں۔ اب بتائیں، جب آپ نے ان سے ڈیٹا کو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ وہ کون سے راز تھے جو سامنے آئے؟ سب سے پہلا اور سب سے حیران کن راز تھا پوشیدہ ہیرے۔ ہمیں 198 ایسے برانڈز ملے جن کی فروخت تو بہت کم تھی لیکن ان کا منافع کا تناسب یعنی پروفٹ مارجن غیر معمولی طور پر زیادہ تھا۔ 1 منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ جو چیزیں کم بک رہی تھیں وہ زیادہ منافع بخش تھیں؟ یہ تو عام کاروباری سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ زیادہ سیلز کا مطلب ہی زیادہ منافع ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہی لگتا تھا، لیکن ڈیٹا ایک الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔
یہ 198 برانڈز ایسے تھے جن پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے کمپنی کو بہت اچھا منافع کما کر دے رہے تھے۔ انہیں بس تھوڑی سی مارکیٹنگ اور توجہ کی ضرورت تھی تاکہ ان کی فروخت بڑھ سکے۔ یہ تو واقعی ایک آہا مومنٹ ہے۔ اور کیا ملا؟ دوسری دریافت زیادہ تشویشناک تھی۔ ڈیٹا نے چیخ چیخ کر بتایا کہ کمپنی صرف 10 بڑے وینڈرز پر خطرناک حد تک انحصار کر رہی ہے۔ یہ 10 وینڈرز کمپنی کی کل خریداری کا 65% سے زیادہ حصہ فراہم کر رہے تھے۔ 65% صرف 10 وینڈرز سے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کا پورا گھر صرف 2 ستونوں پر کھڑا ہو۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک بہت بڑا سپلائی چین رسک تھا جو سب کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑا وینڈر بھی سپلائی بند کر دیتا تو کمپنی کا کاروبار ٹھپ ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اہم سراغ؟ جی ہاں، تیسری بصیرت نے ایک عام خیال کی تصدیق کی: تھوک یعنی بلک میں خریداری کا زبردست فائدہ۔ تجزیے سے ثابت ہوا کہ بڑی تعداد میں مال خریدنے سے فی آئٹم قیمت میں 72% تک کمی آ رہی تھی۔ یہ ڈیٹا مینجمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کافی تھا کہ بلک بائنگ کی حکمت عملی کو مزید جارحانہ انداز میں اپنانا چاہیے۔ یہ تو اچھی خبر تھی، لیکن کیا کوئی بری خبر بھی تھی؟ ایک بہت بڑی بری خبر تھی۔ چوتھی دریافت تھی گودام میں پھنسا ہوا سرمایہ۔ جب حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ تقریباً $2.7 ملین مالیت کا سامان انوینٹری میں موجود ہے جو بک ہی نہیں رہا۔ ذرا ٹھہرے، $2.7 ملین؟ یہ تو صرف ایک اسپریڈ شیٹ کا نمبر نہیں ہے، یہ اصلی پیسہ ہے جو بس گودام میں پڑا دھول چاٹ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کمپنی نے اپنے کیش کو ایک تجوری میں بند کر کے چابی کہیں پھینک دی ہو۔ در حقیقت یہ اس سے بھی برا ہے، کیونکہ وہ مال نہ صرف منافع نہیں دے رہا بلکہ گودام میں جگہ گھیرنے اور اس کی دیکھ بھال پر مزید خرچہ کروا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس سے مستقل خون بہہ رہا تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ یہ چاروں دریافتیں ہی آنکھیں کھول دینے والی ہیں، لیکن آپ نے شروع میں کم فروخت زیادہ منافع والی بات کی تھی۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت تھا؟ یہی ہماری 5ویں اور سب سے تکنیکی دریافت تھی۔ ہم نے ایک شماریاتی ٹیسٹ کیا جسے ٹی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹی ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی عام اندازہ ہے؟ نہیں، یہ ایک مضبوط شماریاتی طریقہ ہے۔ آپ اسے ایک غیر جانبدار ریفری سمجھ لیں۔ یہ ہمیں یقین سے بتاتا ہے کہ 2 گروہوں کے بیچ جو فرق نظر آ رہا ہے وہ واقعی اہم ہے یا صرف ایک اتفاق ہے۔ اچھا، ہم نے کم فروخت والے وینڈرز کے منافع کے تناسب کا موازنہ زیادہ فروخت والے وینڈرز سے کیا، اور ٹی ٹیسٹ یعنی ریفری کا فیصلہ بالکل واضح تھا۔ کم فروخت والے وینڈرز کا منافع کا تناسب واقعی شماریاتی طور پر زیادہ فروخت والوں سے نمایاں طور پر بہتر تھا۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مہنگی یا نایاب اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو آپ کے پاس یہ ساری دھماکہ خیز معلومات آ گئیں۔ اب اگلا چیلنج یہ تھا کہ یہ سب کسی سی ای او کو 10 منٹ کی میٹنگ میں کیسے سمجھایا جائے تاکہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اس کے لیے ہم نے کہانی کو تصویروں میں بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام تجزیے کو ایک انٹریکٹیو پاور بی آئی ڈیش بورڈ میں پیش کیا گیا۔ ڈیش بورڈ پر سب سے پہلے بڑے بڑے نمبرز میں اہم میٹرکس دکھائے گئے: کل فروخت، کل خریداری، کل منافع اور وہ $2.7 ملین کا پھنسا ہوا سرمایہ۔ اور وینڈر والے انحصار کو دکھانے کے لیے کون سی تصویر استعمال کی؟ اس کے لیے ہم نے ایک ڈونٹ چارٹ استعمال کیا۔ ڈونٹ چارٹ ہی کیوں؟ کیونکہ ڈونٹ چارٹ ایک دائرے کی طرح ہوتا ہے جو 100% کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں ہم نے بہت آسانی سے دکھا دیا کہ اس پورے دائرے کا 65% جتنا بڑا حصہ صرف 10 وینڈرز کے پاس ہے، جو دیکھنے والے کو فوراً خطرے کی سنگینی کا احساس دلاتا ہے۔ ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری پڑ گئی۔ اور ان پوشیدہ ہیروں کو کیسے نمایاں کیا؟ ان کے لیے ایک سکیٹر پلاٹ استعمال کیا گیا۔ اس پلاٹ پر ہر نقطہ ایک برانڈ تھا۔ ایک ایکسس پر فروخت تھی اور دوسرے پر منافع کا تناسب۔ اس سے وہ تمام برانڈز جو کم فروخت اور زیادہ منافع والے خانے میں تھے فوراً چمکنے لگے، جیسے آسمان پر ستارے۔ مینیجر صرف ان پر کلک کر کے ان کی تفصیلات دیکھ سکتے تھے۔ تو اس تمام محنت، جاسوسی، تجزیے اور خوبصورت کہانی کے بعد آخر میں کمپنی کے لیے ٹھوس سفارشات کیا تھیں؟ ایکشن پلان کیا تھا؟
سفارشات بہت واضح اور قابل عمل تھیں۔ پہلی، ان 198 پوشیدہ ہیروؤں کے لیے فوری طور پر مارکیٹنگ اور پروموشن کی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ ان کی فروخت بڑھے۔ دوسری، سپلائی چین کے خطرے کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر نئے وینڈرز تلاش کیے جائیں تاکہ ان 10 بڑے وینڈرز پر انحصار کم ہو۔ تیسری سفارش یہ تھی کہ تھوک خریداری کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جائے، خاص طور پر ان آئٹمز کے لیے جن کی فروخت تیز ہے۔ اور آخری یہ کہ جو $2.7 ملین کا مال گودام میں پھنسا ہوا ہے اسے کلیئرنس سیلز یا دوسرے طریقوں سے فوری طور پر نکالا جائے تاکہ اس سرمایے کو کہیں اور استعمال کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور اسٹریٹجک سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ ڈیٹا نے ایک تضاد دکھایا ہے۔ کم فروخت والے وینڈرز زیادہ منافع بخش ہے۔ اب کمپنی کو اپنی توانائی کہاں لگانی چاہیے؟ کیا انہیں اپنے سب سے بڑے زیادہ ہجوم والے وینڈرز کے ساتھ کام کر کے ان کے پروفٹ مارجن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر انہیں اپنے چھوٹے زیادہ منافع بخش پوشیدہ ہیرو میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ ان کی فروخت بڑھے اور وہ بھی کل کے بڑے کھلاڑی بن سکیں؟ یہ ایک مشکل انتخاب لگتا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ڈیٹا اینالیٹکس پروجیکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جو وینڈر کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے SQL، پائتھن اور پاور BI کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو اینڈ ٹو اینڈ طریقہ کار پیش کیا گیا ہے کارپوریٹ دنیا میں ڈیٹا کے تجزیے کا ایک مثالی نمونہ ہے جسے نئے اینالسٹ کو اپنانا چاہیے، یا یہ حقیقی دنیا کے پیچیدہ مسائل کے لیے ایک بہت ہی سیدھا اور شاید غیر لچکدار حل ہے؟ میں اس کی حمایت کروں گا کہ یہ ایک مضبوط، عملی اور جامع ماڈل ہے جو ایک بہترین مثال قائم کرتا ہے۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ تکنیکی طور پر یہ کتنا ہی متاثر کیوں نہ ہو، اسے کمپنی کا معیار کہنا تھوڑا گمراہ کن ہے۔ یہ طریقہ کار حقیقی دنیا کے تجزیے کی جو پیچیدگیاں ہیں اور جو غیر متوقع پنے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ پروجیکٹ ایک ٹھوس کاروباری مسئلے سے شروع ہوتا ہے کہ وینڈرز کی کارکردگی اور منافع کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ کوئی صرف ایک تعلیمی مشق نہیں ہے، اس کا جو بہاؤ ہے وہ انتہائی منطقی ہے۔ پہلے SQL میں ڈیٹا کو جمع کرنا اور صاف کرنا، پھر پائتھن میں اس کا گہرا تجزیہ، اور آخر میں پاور BI میں نتائج کو پیش کرنا۔ یہ ایک ایسی ترتیب ہے جسے بڑی کمپنیاں اپنی پائپ لائنز میں استعمال کرتی ہیں۔ اس میں مختلف ٹیکنالوجیز کو جوڑنا سکھایا گیا ہے جو آج کل ہر ڈیٹا اینالسٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہم 2 GB ڈیٹا ایک مکمل ETL پائپ لائن بنانے اور اسکرپٹ میں لاگنگ جیسی چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا آپ کو پہلے دن سے ہی نوکری پر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ میں اس مسئلے کو بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ اسے معیاری روڈ میپ کہنا میرے خیال میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اصل میں حقیقی دنیا میں ڈیٹا کا تجزیہ کبھی بھی اتنی سیدھی لکیر میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک چکر کی طرح ہے، ایک تکراری عمل۔ آپ کو اکثر راستے میں ہی ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو واپس پہلے قدم پر جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ SQL سے پائتھن اور پھر پاور BI کا یہ جو سخت راستہ ہے یہ ہمیشہ کارآمد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کو فوری جواب کے لیے ڈیٹا سیدھا پاور BI میں ڈالنا پڑتا ہے، یا شاید سارا کام پائتھن میں ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ طریقہ کار ٹولز پر زیادہ توجہ دیتا ہے، جبکہ اصل توجہ ہمیشہ کاروباری مسئلے پر ہونی چاہیے۔ ٹولز کا انتخاب مسئلے کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ ایک پہلے سے طے شدہ فارمولے کے مطابق۔ خود اس پروجیکٹ میں جب ایک پیچیدہ جوائن ناکام ہوا تو کوئری کی اصلاح کی ضرورت پڑی، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدھا راستہ بھی ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ آپ جسے سخت راستہ کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک منطقی اور مضبوط ساخت کہوں گا، اور میرے خیال میں یہ ساخت بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہوں۔ دیکھیں، پہلے SQL میں ڈیٹا کی تیاری، پھر پائتھن میں گہرا شماریاتی تجزیہ، اور آخر میں پاور BI میں اسے پیش کرنا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کا ہر قدم ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو۔ مثال کے طور پر، اس پروجیکٹ میں SQL کا استعمال کرتے ہوئے کئی بکھری ہوئی ٹیبلز سے ایک واحد صاف ستھری ماسٹر ٹیبل بنائی گئی جسے ہم ایگریگیٹڈ ٹیبل کہتے ہیں۔
اس ایک قدم نے آگے چل کر پائتھن کا کام بہت آسان کر دیا، کیونکہ اب اسے ڈیٹا جوڑنے اور صاف کرنے کی فکر نہیں کرنی تھی، صرف تجزیے پر توجہ دینی تھی۔ یہ ایک مضبوط بنیاد رکھنے جیسا ہے جو بعد میں آنے والی پیچیدگیوں کو سنبھالنے کے لیے لازمی ہے۔ ایک منٹ، جب آپ مضبوط بنیاد کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ بعض اوقات یہ بنیاد اتنی سخت اور پکی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ضرورت پڑنے پر بدل ہی نہیں سکتے؟ کیا لچک بھی ایک مضبوط بنیاد کا حصہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کا ماڈل تب کیا کرے گا جب پائتھون میں ابتدائی تجزیے کے دوران آپ کو احساس ہو کہ ارے مجھے تو SQL سے کچھ اور کالمز چاہیے تھے یا ڈیٹا کو کسی اور طریقے سے جوڑنا تھا؟ آپ کو تو پورا عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ ایک زیادہ لچکدار ماڈل میں آپ چھوٹے ڈیٹا کے نمونوں کے ساتھ تیزی سے کام کر کے کچھ ابتدائی نتائج نکالتے ہیں اور پھر ضرورت کے مطابق اپنی ڈیٹا کی تیاری کو بہتر بناتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ایسا لگتا ہے کہ تمام مفروضے پہلے سے ہی درست مان لیے گئے ہیں، جو کہ حقیقی دنیا میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لچک پر کیوں زور دے رہی ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر پروجیکٹ کے پیمانے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ہم 2 GB ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں جو کئی فائلوں میں بکھرا ہوا ہے۔ اس پیمانے پر ایک منظم ETL عمل، یعنی ڈیٹا کو نکالنا، تبدیل کرنا اور لوڈ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ کارکردگی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ بار بار پورے 2 GB ڈیٹا سیٹ کو پائتھون میں صرف چھوٹے موٹے تجربات کے لیے لوڈ کرتے رہیں گے تو آپ کا زیادہ تر وقت اور کمپیوٹنگ وسائل اسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ SQL ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اس کام میں بہت تیز ہے۔ وہاں ایک صاف ستھری چھوٹی ٹیبل بنا کر اسے پائتھون میں لانا ایک بہت زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ ساخت لچک کو قربان نہیں کرتی، بلکہ یہ بڑے پیمانے پر تجزیے کے لیے ایک پائیدار فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ڈیٹا کے لیے کارکردگی کی دلیل میں وزن ہے، میں یہ مانتی ہوں، لیکن یہ مجھے میرے دوسرے نقطے پر لاتا ہے۔ کیا یہاں ٹولز کا انضمام خود ایک مقصد نہیں بن گیا؟ مطلب ایسا نہیں لگ رہا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹولز کا انتخاب کیا گیا، بلکہ ٹولز کی نمائش کے لیے مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی پروجیکٹ میں SQL، پائتھون اور پاور BI دکھانا کسی کے CV پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سب سے مؤثر طریقہ ہوتا ہے؟ ایک ٹول کا ماہر نہ ہو، بلکہ صحیح کام کے لیے صحیح ٹول کا انتخاب کر سکے۔ یہ پروجیکٹ بالکل یہی دکھاتا ہے۔ SQL ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نکالنے اور اسے تیار کرنے میں بہترین ہے۔ پائتھن پیچیدہ شماریاتی تجزیے کے لیے بے مثال ہے، جیسے اس پروجیکٹ میں منافع کے مارجن کے لیے اعتماد کے وقفے کا حساب لگایا گیا۔ یہ صرف ایک اوسط نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے اندازے پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں، اور کاروباری فیصلوں میں یہ بہت اہم ہے۔ اور آخر میں پاور BI وہ سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک انٹریکٹیو ڈیش بورڈ بنانے کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے، نہ کہ صرف ٹولز کا مجموعہ۔ نہیں، یہاں میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہر ٹول کی اپنی طاقت ہے، یہ درست ہے، لیکن کبھی کبھی ایک ہی ٹول میں رہ کر کام کرنا زیادہ تیز اور آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تمام تجزیہ اور ڈیٹا کی صفائی پہلے ہی پائتھون میں ہو چکی ہے تو وہیں رہ کر ڈیش یا اسٹریملیٹ جیسی لائبریریوں سے ویژوائلائزیشن کیوں نہ بنا لی جائے؟ پاور BI کو الگ سے شامل کرنا ایسا لگتا ہے جیسے ایک اضافی قدم صرف اس لیے ڈالا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ دیکھو مجھے پاور BI بھی آتا ہے۔ یہ ایک ٹول فرسٹ ذہنیت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ ہمیں پرابلم فرسٹ ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسے حل کرنے کا سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ سوالات پہلے آنے چاہیے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیجیے۔ پاور BI جیسے ٹول کو استعمال کرنے کی وجہ صرف ڈیش بورڈ بنانا نہیں ہے، اس کی اصل وجہ صارف ہے۔ پائتھن کی لائبریریوں کو اکثر برقرار رکھنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے زیادہ تکنیکی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاور BI کاروباری صارفین جیسے مینیجرز یا ایگزیکٹوز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ خود ڈیٹا کو کھنگال سکیں۔ وہ فلٹر لگا سکتے ہیں، ڈرل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں، یہ سب کچھ کوڈ کی ایک لائن لکھے بغیر۔ لہٰذا پاور BI کا انتخاب تکنیکی نمائش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حتمی صارف کو ایک قابل رسائی اور طاقتور ٹول فراہم کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ کاروباری ذہانت کا ایک بنیادی اصول ہے۔
میں مانتی ہوں کہ پاور بی آئی عام صارفین کے لیے بہتر ہے، لیکن یہیں پر میرا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ پورا سیٹ اپ واقعی حقیقی دنیا جیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ بڑے ڈیٹا سیٹس اور ETL اسکرپٹس جیسے پہلوؤں کو چھوتا ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ معلوم کرنا کہ کمپنی کے پاس $2.7 ملین کی غیر فروخت شدہ انوینٹری پڑی ہے، ایک بہت بڑی بصیرت ہے۔ یہ وہ نمبر ہے جو CEO کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پروجیکٹ اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اس میں ایک باقاعدہ ETL اسکرپٹ لکھنا شامل ہے جس میں لاگنگ بھی ہے۔ لاگنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا کوڈ اپنے ہر قدم کا ریکارڈ رکھتا ہے تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو آپ آسانی سے پتہ لگا سکیں کہ مسئلہ کہاں ہوا۔ یہ پیشہ ورانہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایک بہترین پریکٹس ہے۔ اور پھر وہ بصیرت کہ کم فروخت ہونے والے وینڈرز کا منافع زیادہ تھا، یہ ایک ایسی بات ہے جو پوری حکمت عملی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ کو ان کی قیمتیں بڑھانی چاہیے یا ان کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک کمپنی کو لاکھوں کا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تعلیمی مشق سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ سب سچ ہے، لیکن یہ حقیقی دنیا کے سب سے گندے اور سب سے اہم پہلو کو نظر انداز کرتا ہے: غیر یقینی صورتحال۔ یہ پروجیکٹ ایک صاف ستھرا، واضح طور پر بیان کردہ کاروباری مسئلے اور مستحکم ضروریات کو فرض کرتا ہے۔ عملی طور پر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اپنے ایک پرانے پروجیکٹ کی یاد دلاتا ہے۔ ہم نے بالکل یہی SQL to Python to BI پائپ لائن بنائی تھی۔ سب کچھ بہترین لگ رہا تھا جب تک کہ آخری ہفتے CEO نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں بالکل شروع سے ڈیٹا نکالنا پڑا۔ اس دن کے بعد سے میں لچکدار ماڈل کی حامی بن گئی۔ حقیقی دنیا میں آپ کو ڈیٹا میں تضادات ملیں گے، سٹیک ہولڈرز آدھے راستے میں اپنی رائے بدل دیں گے اور ابتدائی نتائج آپ کو بالکل مختلف سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا صاف ستھرا راستہ اس افراتفری کی عکاسی نہیں کرتا۔ اور ہاں، یہ بھی کہ ایک ہی شخص کا یہ سارا کام کرنا بھی عام نہیں ہے۔ اکثر یہ ایک ٹیم کی کوشش ہوتی ہے۔ آخر میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈیٹا کے تجزیے کے لیے ایک بہترین اور منظم طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک واضح کاروباری مسئلے سے شروع ہوتا ہے، صحیح ٹولز کو منطقی ترتیب میں استعمال کرتا ہے اور ٹھوس، قابل عمل بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک مضبوط فریم ورک ہے جو حقیقی دنیا کے کام کی عکاسی کرتا ہے، چاہے ہر پروجیکٹ بالکل اسی راستے پر نہ چلے۔ یہ نئے انالسٹ کو ایک معیاری عمل سکھاتا ہے جس پر وہ اپنی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور پھر تجربے کے ساتھ اس میں لچک لا سکتے ہیں۔ جبکہ میں اس پروجیکٹ میں دکھائی گئی تکنیکی گہرائی اور تفصیلی تجزیے کو سراہتی ہوں، میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ اسے معیاری طریقہ کار کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہترین تجزیہ لچکدار، تکراری اور مسئلے پر مرکوز ہوتا ہے، نہ کہ ٹولز کی ایک سخت ترتیب پر۔ یہ پروجیکٹ ایک فارمولا پیش کرتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں کامیابی کا انحصار فارمولوں پر سختی سے عمل کرنے پر نہیں، بلکہ جب وہ کام نہ کریں تو موافقت کرنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین تکنیکی مظاہرہ ہے، لیکن حقیقی دنیا کے تجزیے کے لیے ایک جامع گہراواں اصول نہیں۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس میں طریقہ کار اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ حتمی نتیجہ۔ ایک منظم نقطہ نظر آپ کو افراتفری سے بچاتا ہے اور قابل اعتماد نتائج کو یقینی بناتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایک ہی کاروباری مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف لیکن یکساں طور پر درست راستے ہو سکتے ہیں۔ لچک آپ کو غیر متوقع دریافتوں تک لے جا سکتی ہے۔ اس مواد میں مزید گہرائی موجود ہے جو ان مختلف طریقوں اور ان کے فوائد و نقصانات کی کھوج کرتی ہے۔